من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. معزز و مکرم حضرات علماء کرام، برادران اسلام، واجب الاحترام، محترم بزرگوں، میرے ایمانی بھائیوں اور پردے میں تشریف فرما میری ماں، بہنوں اور بیٹیوں، آج ہمارے لیے انتہائی مسرت اور سعادت کی یہ بات ہے کہ ہم یہاں قرآن حکیم کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں. جیسا کہ مجھ سے پہلے ہمارے مہمان مکرم جو دور دراز علاقے سے سفر کر کے قرآن ہی کی نسبت سے یہاں ہمیں مستفید کرنے کے لیے تشریف لائے، وہ بھی یہ بیان فرما رہے تھے کہ قرآن کی نسبت سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. میرے ایمانی بھائیوں، آج میں ان بچوں کو جنہوں نے قرآن پاک مکمل کر کے اپنے سینے میں محفوظ کیا، ان کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے ان کے والدین، ان کے رشتہ دار، مدرسے کے منتظمین، اہل علاقہ اور اس مجلس میں آنے والے جتنے حضرات ہیں، اور اسی طرح مدرسے کا تعاون کرنے والے جتنے لوگ ہیں، جو ساتھ دینے والے ہیں، ان سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ ان بچوں نے اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے اللہ کی اس کتاب کو زبانی یاد کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا اور اپنی نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے ساتھ جوڑ دی، کیونکہ سب سے پہلے حافظ قرآن وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ بچے اس لائن میں لگ گئے ہیں جس لائن میں سب سے پہلے نمبر پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اور میرے ایمانی بھائیوں، ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس پروردگار نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں مومن بنایا. مومن اور مسلمان گھر میں اس نے پیدا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. ایک ایمان والے گھر کا ہمارے لیے انتخاب کیا. یہ اس پروردگار عالم کا بے حد کرم ہے، اور ہم اس کا شکر ادا کریں کہ اس اللہ نے یہ ایمان کی دولت دی. اگر ہمارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوتی، نہ معلوم اس وقت ہم کہاں کس گندی نالی کے اندر پڑے ہوتے، کہاں کیا کر رہے ہوتے، کہاں اپنے اللہ کی بنائی ہوئی اس پیشانی کو کسی دوسرے کے سامنے جھکا کے رگڑ کے اور ناپاک کر رہے ہوتے. یہ میرے رب نے کرم کیا کہ اس نے ہمیں وہ دین دیا جو دین بس وہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه، اور جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا اس سے ہرگز میں قبول نہیں کرے گا. وہ دین ہمیں عطا کیا. ابھی مہمان مکرم آپ کو اور ہمیں سنا رہے تھے، بتا رہے تھے کہ جو امن اور سلامتی کا پیغام دینے والا دین ہے، یہ وہ دین ہے کہ جس دین کے لانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ ہے کہ جب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی دعوت لے کر لوگوں کے پاس جاتے ہیں
لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو کاہن کہتے ہیں، آپ کو ساحر کہتے ہیں، آپ کو کذاب کہتے ہیں، نعوذ باللہ بڑا جھوٹا کہتے ہیں، معلوم نہیں کیا کیا کہتے ہیں، لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر صرف یہ ہے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، میرے اللہ یہ جانتے نہیں ہیں، انجانے میں میری مخالفت کر رہے ہیں۔ آج ہم جب کہیں آتے ہیں، کسی پروگرام میں آتے ہیں، استقبال ہوتا ہے، راستے میں جگہ جگہ لوگ ملتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں، پھر ہمارے لیے اسٹیج لگایا جاتا ہے، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، معلوم نہیں کیا کتنے انتظامات ہوتے ہیں۔ وہاں دیکھیں جناب جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی دعوت لے کر جاتے ہیں، جب طائف کی وادیوں میں آپ گئے ہیں، مکہ المکرمہ والوں سے آپ مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے کہ مکہ کی سرزمین بڑی سخت ہے، یہاں کے یہ سنگلاق قسم کے پہاڑ ہیں، اتنے سخت پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کا اثر لوگوں کے دلوں پر ہے، ان کے دل بھی سخت ہو گئے ہیں، ان کو آج 10 سال ہو گئے سمجھاتے لیکن نہیں سمجھ میں ان کی بات آ رہی ہے، یہ نہیں مان رہے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آئی، طائف کی وادی میں جاتا ہوں، جو بڑا سرسبز و شاداب علاقہ ہے، جیسے بالکل ہمارے کشمیر کا علاقہ ہے، وادی کا علاقہ اس طرح کا علاقہ ہے، سرسبز و شاداب علاقہ ہے، تو وہاں کی زمین نرم ہے، لوگوں کے دل بھی نرم ہوں گے۔ یہ ذہن میں نقشہ بنا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا سفر طے کر کے وہاں پہنچتے ہیں، کوئی سواری نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی راستے میں حال چال پوچھنے والا نہیں، کوئی استقبال کرنے والا نہیں، کوئی مہمان نوازی کرنے والا نہیں ہے، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں۔ جب آپ طائف میں پہنچے، بڑی امیدوں کے ساتھ آپ گئے تھے، وہاں کے 3 سرداروں سے آپ ملتے ہیں، ان کے سامنے اللہ کی بات رکھی، اللہ کا تعارف ان کو بتایا اور اپنے بارے میں بتایا، مجھے اللہ نے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا ہے، میں یہ دعوت دیتا ہوں۔ انہوں نے بات سنی، سننے کے بعد ان میں سے ایک بولا، اس نے یہ جواب دیا کہ کیا اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا پیغمبر بنانے کے لیے کہ آپ ہی کو بنائے؟ ایک نے کہا اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں پھر تو کعبۃ اللہ کا پردہ چاک ہو جانا چاہیے ناؤ۔ اور تیسرے نے یہ کہا کہ میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہوئے اور میں کچھ کہوں گا تو گستاخی ہو جائے گی، اور اگر آپ نبی نہیں ہوئے، آپ جھوٹ بول رہے ہوں گے، جھوٹے ہوئے، تو ایسے جھوٹے سے میں بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ اس نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، تم نے نہیں مانا، چلو کوئی بات نہیں، لیکن اب میری یہاں مخالفت نہیں کرنا، مجھے دوسرے لوگوں سے ملنے دینا۔ انہوں نے اوباش قسم کے نوجوانوں کو، گنڈوں کو لگا دیا آپ کے پیچھے کہ ان پر پتھر برساؤ اور ان کو یہاں سے نکالو۔ اب وہ آپ پر پتھر برساتے ہیں، آپ کو لہو لہان کر دیتے ہیں، اللہ آپ کو بھی وہاں لے جائے۔ میں 2-3 مرتبہ وہاں حاضری دے چکا، وہ میدان بھی دیکھا جس جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے جا رہے تھے، آپ کا جسم اطہر لہو لہان ہو جاتا ہے، آپ نڈال ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ اوباش قسم کے نوجوان آپ کو پھر اٹھاتے ہیں، اور جب آپ آگے چلنے لگتے ہیں پھر آپ پر پتھر برساتے ہیں۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پتھر کا جواب یہ اینٹوں سے یا دوسری کسی چیز سے نہیں بلکہ پھولوں سے جواب دے رہے ہیں، پتھر کا جواب پھولوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، اللہ یہ جانتے نہیں ہیں، انجانے میں مجھ پہ پتھر مار رہے ہیں۔ پھر ایک جگہ آپ پہنچے، وہاں آپ نے اللہ کے سامنے ایک فریاد کی، حدیث کی کتابوں میں دعا موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی التجا کے ساتھ اور بڑے ہی درد کے ساتھ اللہ کے سامنے یہ دعا کی کہ اللہ آپ مجھے کہاں بھیجتے ہیں، کن کے حوالے کرتے ہیں جو مجھے دیکھتے ہی غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن پھر آخر میں آپ کہتے ہیں اے اللہ اگر تو راضی ہے میں سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ آئے اور عتبہ اور شیبہ کا ایک باغ تھا، اس باغ میں بھی ہم گئے، وہاں بھی اللہ آپ کو بھی لے جائے، اللہ سب کو وہاں لے۔ ارے آمین تو کہہ دو اللہ کے بندو، آمین تو کہہ دو، مجھے لگ رہا ہے بات نہیں سن رہے ہیں، جسم یہاں ہے دل و دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے، ایسا ہی ہے؟ موجود ہے یہی، یہاں موجود ہے آپ لوگ یا غائب ہیں؟ تو پھر کم سے کم جو دعائیہ جملہ ہے اس پہ آمین تو کہنا چاہیے۔
تو اللہ آپ کو بھی لے جائے، اللہ ہمیں بار بار لے جائے، اپنے گھر کا دیدار نصیب کرے، حج نصیب کرے، اللہ عمرہ نصیب کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں باغ میں پہنچے، جسم لہو لہان تھا۔ تو عتبہ اور شیبہ جو آپ کے دشمن تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے آپ کو پہچان لیا، لیکن ان کو بھی ترس آ گیا۔ انہوں نے اپنے ایک غلام کو جس کا نام عباس تھا، اس کو ایک جو ہے تھال کے اندر کچھ انگور ڈال کر دیے، کہا لے جاؤ ان کو لے کر پیش کرو۔ جب وہ عباس آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انگور پیش کیے گئے، آپ نے انگور اٹھایا اس میں سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے کھانا شروع کیا۔ اس پر وہ غلام پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پہلی مرتبہ میں سن رہا ہوں، آپ یہ پڑھ رہے ہیں، یہاں کے لوگ تو کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کہا کہ آپ بتاؤ آپ کہاں کے ہو؟ اس نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نینوا جہاں کے میرے بھائی یونس ابن متہ یعنی یونس علیہ السلام رہنے والے تھے۔ اس نے کہا آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ تعارف کرایا، اب یہ عباس جھک گیا، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگا، اور اللہ نے دکھا دیا وہ پتھر مارنے والے تھے، لیکن دوسری طرف آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لینے والے بھی موجود ہیں۔ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو جاتا ہے۔ آج اس جگہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے جس کو مسجد عباس کہا جاتا ہے، اسی جگہ پر جس جگہ باغ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، یہ دین جو ہمارے پاس پہنچا بڑی قربانیوں سے پہنچا ہے، بڑی قربانیوں سے پہنچا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے، اللہ کے دین کی دعوت لے کر گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استقبال نہیں ہے، پھول نہیں، بلکہ آپ کو پتھر برسائے جاتے ہیں۔ آج ہمارا استقبال بھی ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کی زبان پر تب بھی کیا ہے؟ اللہم اغفر لقومی، اللہم اہد قومی۔ کبھی اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، کبھی اللہ میری قوم کو معاف فرما دے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، غزوہ احد کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے چہرہ انور میں آپ کی کھوٹ کی کڑیاں گھس جاتی ہیں، زخمی ہو جاتا ہے، آپ اپنے چہرے سے خون کو صاف کر رہے ہیں، اس وقت بھی اللہ سے یہ فریاد کر رہے ہیں اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی ان پتھر برسانے والوں کے لیے، ان خون بہانے والوں کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ دین جو دین اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، کوئی بھی مذہب ہے تو اس کی دو بنیادیں ہیں، ایک بنیاد ہے مذہب کی کتاب اور دوسری بنیاد ہے مذہب کی شخصیت۔ آج دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے دعویٰ کرنے والے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ جو کتاب ہمارے پاس مذہبی کتاب ہے یہ ہو بہو بالکل وہی کتاب ہے جو اوپر سے آئی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو مذہبی شخصیات ہیں، ان میں سے کسی بھی شخصیت کے وہ حالات زندگی پورے طور پر بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ عیسائیت مثال کے طور پر اس کی بنیاد ہے انجیل، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مذہبی کتاب انجیل ہے، اور جو مذہبی شخصیت ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہودیت یہ قائم ہے، توریت ان کی مذہبی کتاب ہے، اور مذہبی شخصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، یا اور بھی پیغمبر آئے ہیں بنی اسرائیل میں، یہ ان کی مذہبی شخصیات ہیں۔ لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کیا تمہارا یہ دعویٰ ہے جو کتاب تمہارے پاس موجود ہے یہ من و عن وہی کتاب ہے جو آسمان سے اتری تھی، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے اور اس کا ثبوت بھی پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ان سے پوچھا جائے جو تمہاری مذہبی شخصیت ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ ان کے احوال تمہارے پاس موجود ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانا کیسے کھاتے تھے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کیسے کی، کس طرح بچوں کی تربیت کرنی ہے، کیا کرنا ہے، وہ پیش نہیں کر سکتے۔ یہودیوں سے پوچھیں گے وہ بھی پیش نہیں کر سکتے۔ دنیا کے کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو اگر آپ پوچھیں گے تمہاری مذہبی شخصیت نے کیسے زندگی بسر کی تھی، وہ نہیں بتا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس جو کتاب ہے الحمدللہ
अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे हाथों में वही किताब है जो किताब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। हम दावे के साथ कह सकते हैं एक जेर जबर एक नुक्ते का भी इसके अंदर कोई फर्क नहीं आया है। अभी मुझसे पहले मेहमान मुकर्रम कुरान करीम की हिफाजत के मुताल्लिक बयान फरमा रहे थे, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही कुरान को उतारा, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान पाक के अल्फाज की हिफाजत अल्लाह ने हुफ़ाज़ के जरिए से की है। जैसे ये मदरसे हैं, इनमें पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कुरान पाक को याद करके अपने सीने में महफूज करते हैं। कुरान पाक के मानी की हिफाजत अल्लाह ने तफसीरों के जरिए से करवाई है, मुफस्सिरीन के जरिए से कराई है। मुफस्सिरीन ने कुरान पाक के तराजिम लिखे, तफसीरें की और इतनी बड़ी बड़ी तफसीरें की हैं कि आज दुनिया के अंदर किसी किताब की इतनी तफसीरें नहीं लिखी गई हैं जितनी कुरान पाक की लिखी गई है। एक तफसीर जो है उसका नाम है हदायत ज़ात बहजा, ये तफसीर का नाम है। 500 जिल्दों में ये तफसीर है कुरान पाक की। इतनी बड़ी बड़ी तफसीरें कुरान पाक की लिखी गई हैं, किसी और किताब की इतनी तफसीर नहीं लिखी गई है। तो मुफस्सिरीन के जरिए से कुरान पाक की हमने हिफाजत की है। कुरान पाक का जो लहजा है, पढ़ाज है, बिल्कुल वही अंदाज जिस अंदाज में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तिलावत की है। कुर्रा के जरिए से, कारियों के जरिए से अल्लाह ने कुरान के लहजे की भी हिफाजत की है। और इसी तरीके से कुरान पाक की लिखने की किताबत है, किताबत की भी अल्लाह ताला ने हिफाजत करवाई है कातिलों के जरिए से। जिस तरह कुरान पाक पहले दौर में लिखा गया उसी तरीके से आज भी लिखा जा रहा है, इसमें कोई रद्द बदल नहीं हो सकती है। जिस तरीके से वहाँ हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो नुस्खा तैयार करवाया था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखवाए हुए कुरान पाक से, वही नुस्खा उसी तरीके से दुनिया भर के अंदर जो है वो छापा जा रहा है, लिखा जा रहा है, उसमें भी कोई तब्दीली नहीं होती है। हम धक्के की चोट कह सकते हैं, अपने सीने पर हाथ मार के कह सकते हैं हमारे पास जो किताब मौजूद है ये वही किताब है जो जिब्राइल अमीन के जरिए से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने सूरह यूसुफ की आयत नंबर 2 की तफसीर के अंदर नकल किया है कि कुरान पाक ये वो मुकद्दस तरीन किताब है जो सबसे ज्यादा मुकद्दस ज़ात अल्लाह की जानिब से सबसे ज्यादा मुकद्दस तरीन हस्ती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुकद्दस तरीन हज़रत जिब्राइल अमीन के जरिए से मुकद्दस तरीन सरजमीन पर यानी मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा जो ये हिजाज मुकद्दस की सरजमीन है, उस सरजमीन मुकद्दस तरीन महीने में मुकद्दस तरीन महीने की मुकद्दस रात के अंदर नाजिल होने वाली ये किताब है। लिहाजा जिसको कुरान के साथ जोड़ हो गया, वाबस्तगी हो गई, उसको इज्जतें दे दी अल्लाह तबारक व तआला ने, उसको बुलंदियों पर अल्लाह ने पहुंचा दिया। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला नकल करते हैं, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अउ बिही आखरीन, अल्लाह तबारक व तआला इस किताब के जरिए से बहुत सौ को बुलंदियों पर पहुंचाता है, बहुत सौ को पस्तियों में डाल देता है। जो कुरान पाक को पढ़ते हैं, कुरान के साथ अपने रिश्ते को जोड़ते हैं, कुरान को समझने की कोशिश करते हैं, इस पर अमल करते हैं, उनको कुरान बुलंदियों पर पहुंचा देता है। और जो कुरान से मुंह मोड़ लेते हैं, जो दूर हो जाते हैं, जो इससे रिश्ते हैं, फिर उनको अल्लाह जिल्लत में डाल देता है, पस्तियों में अल्लाह ताला डाल देता है। अगर आज उम्मत मुस्लिमा बुलंद होना चाहती है, बुलंदियों पर आना चाहती है, तो फिर जरूरी है कुरान के साथ वो जुड़ जाए, कुरान के साथ वाबस्ता हो जाए। तो पहली चीज है मजहबी किताब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो मौजूद है और हमारा ये दावा है, कोई इस दावे को चैलेंज नहीं कर सकता है। दूसरी चीज है मजहबी शख्सियत। मजहबी शख्सियत हमारी कौन है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी पूरी जिंदगी बिल्कुल खुले वर्क की तरह हमारे सामने मौजूद है। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की जमात को, उनकी कब्रों पर अल्लाह करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, जिन्होंने मेहनत करके कोशिश करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक कौल और फेल को नकल किया, जब्त किया और उसके बाद फिर उम्मत तक उसको पहुंचा दिया। हमारी जिंदगी का कोई एक
گوشہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں رہنمائی موجود نہ ہو. ہر ایک چیز کو نقل کیا، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک میں بال کتنے سفید ہوئے یہ بھی صحابہ نے گن کے بتا دیا امت کو. اور بعض وہ اعمال کہ جن کا تعلق عمل سے نہیں ہے ان کو بھی نقل کیا انہوں نے، وہ بھی حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے اور بالکل صحیح طریقے سے موجود ہے. کسی کو اس پر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. ذخیرہ احادیث ہمارے پاس موجود، اور اس ذخیرہ احادیث کو ضبط کرنے کے لیے جن لوگوں نے ان احادیث کو بیان کیا ہے، جو محدثین کہلاتے ہیں، راویان حدیث کہلاتے ہیں، روات حدیث کہلاتے ہیں، ان روات حدیث کی پوری چھان بین کر کے، چھان پٹک کر کے اور پھر ان حدیثوں کو امت تک پہنچایا گیا. اتنی چھان بین کی گئی کہ ہر راوی کے پورے حالات جو ہے وہ نقل کیے گئے ہیں کہ یہ پیدا ہونے سے لے کر وفات تک کن کن احوال سے گزرا ہے، کیسا یہ آدمی تھا، نیک تھا، کس طرح کا تھا. ایک بات اس کی نقل کی گئی ہے جس کو ہم جو ہے وہ اسماء الرجال کے نام سے اصطلاح میں کہا جاتا ہے، اسماء الرجال. اس پر تقریباً 5 لاکھ انسانوں کے حالات زندگی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے موجود ہیں جو حدیث کو روایت کرنے والے تھے. تو ان حدیث کی کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نقل و حرکت کو، ایک ایک قول اور فعل کو نقل کیا گیا ہے. اور ہم دعوے سے کہتے ہیں ہم یتیم نہیں ہیں، بلکہ جہاں بھی ہمیں زندگی میں کوئی حالت پیش آ جائے ہر حالت میں نمونہ ہمارے لیے موجود ہے. وہ نمونہ کون ہے؟ جی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ موجود ہے. مجھے کھانا کھانا ہے تو میرے لیے نمونہ موجود ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کیسے کھایا؟ آپ نے کھایا ہی نہیں بلکہ آپ نے سکھایا اور کھا کر بتایا کہ اس طریقے سے کھانا کھاؤ. آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ اکراش نام کا وہ کھانا کھا رہا ہے. وہ کبھی ادھر ہاتھ مارتا ہے، کبھی ادھر ہاتھ مارتا ہے. آپ نے فرمایا اکراش کل مما یلیک، اکراش اپنے سامنے سے کھاؤ. الطعام واحد، کھانا ایک قسم کا ہے، اپنے سامنے سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ نہ مارو. ادب سکھایا، اپنے سامنے سے کھاؤ. اب بچہ اپنے سامنے سے کھا رہا ہے. اس کے بعد ایک کھجوروں کا تھال لایا گیا جس میں مختلف قسم کی کھجوریں ہیں، عجوا ہے، کلمی ہے، اسی طریقے سے عنبر ہے، اور کھجور کی بہت سی قسمیں وہ رکھی ہوئی ہیں. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر سے اٹھاتے ہیں کھجور، کبھی ادھر سے اٹھاتے ہیں. بچہ اپنے سامنے سے اٹھا رہا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا اکراش کل ما تشتہی، اکراش جو تمہیں پسند ہے وہ کھاؤ. اور طعام غیر واحد، کھانا ایک قسم کا نہیں ہے، مختلف قسم کا. تو ایک ہی مجلس میں 2 ادب سکھا دیے. کھانا ایک طرح کا ہو اپنے سامنے سے کھاؤ، اور اگر کھانا مختلف قسم کا ہو جو تمہیں پسند ہو وہ اٹھاؤ اور کھا سکتے ہو. اس طرح سکھایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی تانا دیتے ہوئے کہتا ہے کیسے ہیں تمہارے نبی، تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں، حتی الخراء، یہاں تک کہ استنجے کا طریقہ تک تم کو سکھاتے ہیں، یہ کوئی سکھانے کی چیز ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اجل اجل، کہا ہاں ہاں، ہمیں ہمارے نبی ویسے سکھاتے ہیں جیسے ایک مشفق اور مہربان باپ اپنے چھوٹے بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے، ایسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. ہمیں سکھایا جب ہم استنجا کرنے کے لیے آئے تو ہم قبلے کی جانب نہ اپنا چہرہ کریں نہ پیٹھ کریں. ہمیں سکھایا جب ہم استنجا کریں تو ہڈی سے استنجا نہ کریں، لید سے استنجا نہ کریں، دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں. ہمیں سکھایا 3 ڈھیلوں سے استنجا کریں. تو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دی ہے. لہٰذا آپ اٹھا کر دیکھیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی حالت آپ کی ہو، آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ ہو، کوئی شعبہ ہو، ہر ایک میں نمونہ موجود ہے. بتائیے کوئی اور مذہب والا بیان کر سکتا ہے؟ کوئی اور بتا سکتا ہے بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے،
बच्चों के साथ कैसे पेश आना है, पड़ोसियों के क्या हुकूक हैं, इसी तरीके से हमारे जो बिरादरान वतन हों, साथ रहने वाले, उनके क्या हुकूक हैं, जानवरों के क्या हुकूक हैं, दरख्तों के क्या हुकूक हैं, कोई बता सकता है? नहीं। लेकिन हमारा दीन वो है जिस दीन के अंदर एक एक चीज की हमें तालीम दी गई है। हमें बताया गया है कि जब तुम्हें जरूरत ना हो तो इन हरे दरख्तों को ना काटो, जरूरत पर काट सकते हैं, बिला जरूरत उनको काटने की इजाजत नहीं है। हमें बताया गया जानवर जो हैं इनके चारे का ख्याल रखो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, एक ऊंट शोर मचा रहा था, लोग कह रहे हैं कि ये ऊंट जो है इससे ये पागल हो गया है, इसलिए इधर इतना शोर मचा रहा है, आवाजें निकाल रहा है। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो ऊंट जो है अपना सर आपके कदमों में रख देता है। आपने फरमाया मर्रतुल जबल, अरे ऊंट का मालिक कौन है? एक ने कहा ना या रसूलल्लाह मैं हूँ। आपने फरमाया ये ऊंट तुम्हारी शिकायत कर रहा है और ये कह रहा है तुम चारा इसको कम देते हो, इस पे बोझ ज्यादा लादते हो, लिहाजा ये बेजुबान जानवर हैं, इन पर बोझ उतना ही ला दो जितना ये बर्दाश्त कर सकते हैं और इनको चारा उतना ही दो, इनको इनके चारे का ख्याल रखो, इनको चारा दो। ऐसा ना हो कि तुम इनको चारा ना दो, इनको पानी ना पिलाओ, इसका ख्याल रखो। बुखारी शरीफ में रिवायत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी तालीम दी, जिस जानवर को जिस काम के लिए पैदा किया गया है उसको उसी में इस्तेमाल किया जाए, दूसरा काम उससे ना लिया जाए। आपने बयान फरमाया एक आदमी कहा गुज़िश्ता कौमों में वो बैल के ऊपर सवार होके जा रहा था, तो अब उसने बैल को जब मारा ताकि ये तेज चले तो अल्लाह ने बैल को जुबान दी और बैल जो है वो बोल कर कहता है कि मुझे अल्लाह ताला ने खुलिक़्तु लिल हिरासा, कहा मुझे अल्लाह ताला ने पैदा किया है किसके लिए? का खेती के लिए, हल चलाने के लिए मुझे पैदा किया है, मुझे सवारी के लिए पैदा नहीं किया है, तो मुझ पे सवार क्यों हुआ है? जब आपने ये बात बयान की सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि अच्छा जानवर बैल भी बोलता है। आपने बोला आमनतु बिही अना व अबू बकर व उमर, का मेरा भी इस पर ईमान है, अबू बकर का भी ईमान है, उमर का भी ईमान है। जब अल्लाह चाहता है जानवर भी बोलता है, अल्लाह ताला जब चाहता है बुलाना चाहे तो जानवर भी बोलता है। फिर आपने बताया कहा एक मर्तबा एक भेड़िया जो है वो एक बकरी को लेके जा रहा था, चरवाहा पीछे दौड़ा, उसने बकरी को उसके मुंह से छुड़ाया तो अब भेड़िया बोलता है, कहता है आज तो इस बकरी को मुझसे छुड़ा रहा है, मेरी खुराक को छीन रहा है, लेकिन कल जब कहा कि दरिंदों का ही राज होगा उस वक्त इंसानों का राज नहीं होगा, उस वक्त इन बकरियों का कौन चरवाहा होगा? कहा उस वक्त मैं ही चरवाहा हूँ। यानी जब कयामत कायम होने लगेगी उस वक्त सब जानवरों को छोड़ के भाग जाएंगे ना जी। वैज़ल वुहूशु हुशिरत, जब जानवरों को इकट्ठा कर दिया जाएगा, जमा कर दिया जाएगा, तो सहाबा को ताज्जुब हुआ कि भेड़िया भी बोलता है। आपने फरमाया आमनतु अना व अबू बकर व उमर, कहा मैं भी ईमान रखता हूँ, अबू बकर और उमर भी इस पर ईमान रखते हैं कि भेड़िया भी बोल सकता है जब अल्लाह को मंजूर होता है, अल्लाह चाहता है। तो जानवरों के हुकूक जो है वो बयान किए गए हैं, ये दीन अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। तो ये दीन की बुनियाद दो चीजें, एक तो है मजहबी किताब, दूसरी मजहबी शख्सियत। अगर आप देखें तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मजहबी किताब भी मौजूद है और मजहबी शख्सियत की भी एक एक अदा हमारे सामने मौजूद है, और किसी जगह भी हमें दूसरी तरफ नजर उठाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अल्लाह का एहसान है, उसने हमें मुसलमान बनाया, ईमान वाले घर में पैदा किया, और उसका एहसान है उसने हमें कुरान जैसी ये किताब अता की है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान पाक जितना पढ़ा जाता है दुनिया में, इतनी और कोई किताब नहीं पढ़ी जाती। ऐसे ऐसे लोग भी गुजरे हैं कि जो दिन में कुरान पाक एक कुरान पाक खत्म करते थे तिलावत करके, रात के एक कुरान पाक खत्म करते हैं तिलावत करके। इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा जो हमारे इमाम हैं, जिनकी तहकीकात पर हम चलते हैं, अमल करते हैं, उनके बारे में लिखा है कि रमजान मुबारक में 62 कुरान पाक खत्म करते थे, एक कुरान दिन में एक रात में, और एक तरावी में एक तहज्जुद में। तो 30 हो गए रात वाले, 30 हो गए दिन वाले, 60 हो गए। एक तरावी वाला 61 और एक तहज्जुद वाला 62 कुरान पाक वो खत्म किया करते थे तिलावत करके। आप बताएं आज हम कितनी तिलावत कर रहे हैं जी? आज हम कितनी तिलावत कर रहे हैं? ये कुरान का हक है कि इसकी तिलावत की जाए, लेकिन हम दूर हो गए कुरान से।
آج ہمارے گھروں میں قرآن نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے لیکن قرآن نہیں ہے. اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، اس جلسے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں اور قرآن کی تلاوت کریں. کریں گے انشاءاللہ؟ جی، کون کون کرے گا قرآن کی تلاوت؟ ہاتھ اٹھا کر تھوڑا اونچا ہاتھ اٹھائیں. انشاءاللہ روزانہ یہ وعدہ کر رہے ہیں آپ، روزانہ قرآن کھولنا ہے اور قرآن کی تلاوت ہم کریں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ایک عالم ہے مسعر ابن کدام رحمہ اللہ، وہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں ایک رات مسجد میں گیا، رأیت رجلا یصلی، ایک آدمی کو دیکھا میں نے کہ وہ قرآن پاک یہ نماز پڑھ رہا ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اس کی قرآن کی تلاوت کہا مجھے بہت ہی زیادہ میٹھی لگی، مٹھاس والی لگی، مجھے بڑی پسند آئی. میں بھی اس کے پیچھے نماز میں کھڑا ہو گیا. جب اس نے قرآن پاک کا 3 حصوں میں سے ایک حصہ پڑھ لیا، میں پہلے بتایا کہ 7 منزلوں میں سے ایک منزل پڑھی، تو میں نے سوچا اب یہ رکوع کرے گا، لیکن اس نے رکوع نہیں کیا. 10 پارے پڑھ لیے، میں نے سوچا اب رکوع کرے گا، پھر بھی رکوع نہیں کیا. تو میں نے سوچا اب 15 پارے پڑھے گا، نصف قرآن پر یہ رکوع کرے گا، اس نے نصف پر بھی رکوع نہیں کیا. اب پھر میں نے نہیں سوچا، میں نے سوچا اب جب یہ ختم کرے گا شاید اسی وقت کرے گا رکوع کرے گا. کہ پورا قرآن پاک ایک رکعت کے اندر پورا قرآن اس نے پڑھ لیا، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پاک ایک رکعت میں پڑھ لیا. اس کے بعد ایک رکعت اور پڑھی تو 2 رکعت پر جب اس نے سلام پھیرا تو فرأیت فإذا هو ابو حنیفہ. میں نے جب دیکھا تو یہ کون تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے. اور یہ دور کی بات ہے، قریب کے زمانے میں شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں، تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستہ ہے نا. فضائل اعمال تو ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے، ان کی لکھی ہوئی کتاب. جی تو شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جب حافظ قرآن بن گئے تو لکھتے ہیں میں اپنی خالہ کے گھر گیا. تو جب خالہ کے گھر گیا، ماسی کے گھر، تو ماسی نے یہ کہا کہ زکریا میں نے سنا تو حافظ بن گیا. تو میں نے کہا جی میں حافظ ہو گیا الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے. تو کہا اچھا پھر مجھے قرآن سناؤ. تو کہتے ہیں میں نے کہا خالہ جی میرا وضو ہے، میں نماز میں سناؤں قرآن آپ کو؟ تو کہا خالہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا وضو ہے تو میرا بھی وضو ہے، میں آپ کے پیچھے نیت باندھ کے کھڑی ہو جاتی ہوں. تو کہا اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا نماز کے اندر، تو 2 رکعت میں پورا قرآن پاک سنا دیا. الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پاک 2 رکعت میں سنا دیا. شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تربیت تھی ان کی ماں نے ان کی تربیت کی تھی. میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، وہ بھی یاد رکھیں تمہاری تربیت کا بچوں پر بہت اثر پڑتا ہے. شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی دادی جان کے بارے میں، کہتے ہیں کہ ہماری دادی جان وہ رمضان المبارک میں قرآن پاک ویسے بھی وہ پڑھتی رہتی تھی، لیکن رمضان المبارک میں وہ ایک دن میں 40 پاروں کی تلاوت کرتی تھی. 30 پارے پورے کر کے 10 پارے پھر اور پڑھتی تھی، اور گھر کے کام کاج کے ساتھ. اور فرماتے ہیں، لکھتے ہیں آپ بیتی کے اندر لکھتے ہیں کہ ہماری دادی جان کہا جب ہمارے والد کو یعنی حضرت مولانا یحییٰ صاحب یا اسی طریقے سے ہمارے چچا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، اللہ نے جن کو اتنی مقبولیت دی کہ پوری دنیا کے اندر دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں آج تبلیغی جماعت والے نہ پہنچے، جہاں یہ کام نہ ہو رہا. دنیا کے کونے کونے میں اس کام کو اللہ نے پہنچایا ہے. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ یہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی دادی ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب وہ دودھ پلایا کرتی تھی تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جاتی تھی اور بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، ساتھ میں قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی، ساتھ میں قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور دودھ بھی پلا رہی ہیں. جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اکثر حصہ کہا ہمارے والد مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دادی سے سن کر ہی، یعنی ان کی والدہ تھی تو ان سے سن کر ہی قرآن کا یاد ہو گیا. اس لیے میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں ان سے میں کہوں گا کہ
بچوں کی تربیت پر آپ کا بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ ایسی بنو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار والا ماحول گھر کے اندر بناؤ، کھانا بنا رہی ہو تو زبان سے ذکر کرتی رہو، گھر میں جھاڑو لگا رہی ہو کلمہ پڑھتے ہوئے جھاڑو لگاؤ، اسی طریقے سے اور کام کاج کر رہی ہیں اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو، درود شریف پڑھتی رہو، پھر دیکھو بچوں کے اوپر کتنے اس کے اثرات ہوں گے۔ جو کھانا تمہارے ہاتھ سے پکا ہوا بچے کھائیں گے، گھر کے افراد کھائیں گے، ان پر اس کا اثر ہوگا، نیکی کی طرف ان کا جی چاہے گا۔ جتنا اچھا آدمی کھانا کھاتا ہے، اچھے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا کھاتا ہے، اتنا ہی اس کے عمل کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم باوضو ہو کر کھانا بناؤ، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کھانا بناؤ، یا اسی طریقے سے ذکر و اذکار کرتے ہوئے کھانا بناؤ، پھر گھر میں برکت بھی آئے گی، گھر کا ماحول بھی سمجھ جائے گا اور سدھر جائے گا۔ تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک، سب سے زیادہ زبانی یاد کی جانے والی کتاب یہ قرآن پاک ہے، اور کوئی کتاب اتنی یاد نہیں کی جاتی ہے، اور سب سے جلدی یاد ہونے والی کتاب یہ قرآن پاک ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ میں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جنہوں نے 3 دن میں پورا قرآن پاک زبانی یاد کر دیا۔ ایک شخص ہیں ہشام بن سائب کلبی رحمہ اللہ، عالم تھے، حافظ نہیں تھے۔ ان کے چچا نے قرآن پاک کی کوئی آیت کریمہ جو ان سے پوچھی تو یہ نہیں بتا سکے، نہیں پڑھ سکے۔ چچا نے کہا تو نے کیا پڑھا؟ کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اسی وقت ارادہ کیا جب تک حافظ قرآن نہیں بنوں گا گھر سے باہر نہیں نکلوں گا۔ قرآن لے کر گھر میں بیٹھ گئے اور 3 دن میں پورا قرآن پاک یاد کر لیا۔ اور انہی کے بارے میں مشہور ہے، ذہین اتنے کہ 3 دن میں قرآن پاک یاد کر لیا۔ خود اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے 3 دن میں قرآن پاک یاد کر لیا زبانی، لیکن ایک مرتبہ شیشے کے سامنے اپنی داڑھی کو ٹھیک کر رہا تھا، ایک مشت سے جو زائد حصہ تھا اس کو کاٹنا تھا، کینچی نیچے لگانے کے بجائے اوپر لگا دی۔ بھول ہوئی تو ایسی ہو گئی، نیچے لگانے کے بجائے اوپر کینچی لگ گئی، لیکن جب یاد کیا تو 3 دن میں پورا قرآن پاک انہوں نے زبانی یاد کر دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام محمد رحمہ اللہ، چھوٹے بچے ہیں، ان کے والد لے کر آئے، امام صاحب سے کہا کہ آپ کی شاگردی میں اپنے بچے کو لینا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا میں تو اپنی شاگردی میں اس کو لیتا ہوں جو حافظ ہو۔ حفظ کیا اس نے؟ کہا نہیں، کہا پہلے اس کو حافظ بناؤ پھر لانا میرے پاس۔ ان کے والد لے کر چلے گئے اور امام محمد رحمہ اللہ حفظ کرنے لگ گئے۔ 8 دن میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ کتنے دن میں؟ جی ایک مرتبہ سبحان اللہ تو کہہ دو۔ یہ اللہ کی شان ہے، قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ 8 دن میں یہ یاد ہو جاتا۔ 8 دن میں پورا قرآن پاک زبانی یاد کیا۔ ان کے والد لے کر امام صاحب کے پاس آئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی پیچھے 1 ہفتہ پہلے تو میں نے آپ کو بھیجا تھا کہ اس کو حافظ بنا کر لاؤ، آپ پھر ایسے لے کر آگے۔ انہوں نے کہا اس نے حفظ کر لیا۔ کہا اچھا امتحان لے لو؟ کہا لے لو۔ امتحان لیا، پورا قرآن پاک یاد ہے۔ سبحان اللہ۔ جی یہ تو دور کی بات ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ عالم تھے، حافظ نہیں تھے۔ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں کئی مہینے لگ جاتے تھے، چونکہ وہ بادوانی کشتیاں ہوتی تھی، یہ پیٹرول والی کشتیاں اور یہ جہاز تو تھے نہیں، ان کشتیوں میں سفر کرتے تھے، کئی مہینے سمندر میں ہی رہنا پڑتا تھا۔ تو اب یہ حج کے لیے جا رہے ہیں، رمضان کا مہینہ آ گیا، جہاز میں سوار ہیں، بہت سارے لوگ سوار ہیں اسی کشتی میں۔ تو اب شام کو تراویح جب پڑھی، کہا بھئی کوئی حافظ قرآن ہے تراویح پڑھانے والا؟ کہا کوئی نہیں۔ تو سورہ تراویح پڑھی۔ ان کو غیرت آئی کہ اتنے سارے لوگ ہیں، کوئی حافظ ہی نہیں ہے اور ہم سورہ تراویح پڑھ رہے ہیں، آج تک تو حافظوں کے پیچھے قرآن تراویح پڑھتے رہے ہیں۔ تو ارادہ کر لیا کہ میں روزانہ قرآن یاد کروں گا اور رات کو تراویح میں سناؤں گا۔ تو 27 دن میں پورا قرآن پاک زبانی یاد کر لیا، روزانہ پارا کبھی 1.25 پارا یاد کر کے اور تراویح میں شام کو سناتے تھے، دن میں یاد کرتے رات کو تراویح میں سناتے تھے۔ جی یہ قرآن پاک کی عظمت اور یہ معجزہ ہے قرآن کا، اتنا جلدی یہ یاد ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں
قرآن پاک یہ عظیم کتاب ہے، یہ معجزانہ کتاب ہے، جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ جو ہے یہ حفظ کی جانے والی، یاد کی جانے والی، اور یہی وہ کتاب، یہ انقلابی کتاب ہے، یہ دنیا میں یہ انسانوں کی زندگیوں کو بدلنے والی کتاب ہے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جن کو قرآن نے کہا کہ یہ ان پڑھ تھے، کچھ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن جب قرآن کی تعلیم انہوں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہے تو اب وہ دنیا والوں کے امام بن جاتے ہیں، اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے اللہ کہتا ہے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بس اگر وہ ایمان لائیں گے ویسے جیسے تم نے ایمان لایا ہے تب ہدایت پائیں گے۔ صحابہ کی طرح ایمان لانا پڑے گا، تب ہم مومن ہو سکتے ہیں، مسلمان ہو سکتے ہیں۔ ان کے اندر جو انقلاب برپا کیا تھا وہ اس کتاب نے کیا تھا۔ یہ کتاب عزت دلانے والی کتاب ہے، جو اس کے ساتھ جڑ گیا اللہ نے اس کو عزت عطا کی، اس کو بلندیوں پر پہنچا دیا ہے۔ تو آج کے بعد انشاءاللہ ہم بھی اس کتاب کے ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ جی، روزانہ تلاوت کریں گے، ٹھیک، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے قرآن پاک کے 4 حقوق بیان کیے۔ کتنے؟ 4۔ بس یہ 4 حقوق سن لیں، اس کے بعد ختم کریں جی۔ پہلا حق ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ کیا حق ہے؟ جی، قرآن کی تلاوت تو روزانہ کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ صحیح طور پر قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ قرآن کا پہلا حق۔ دوسرا حق ہے قرآن پاک کو سمجھنا، تو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جو ہمارے امام صاحبان ہیں ان سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ روزانہ ہمیں قرآن پاک کا ایک رکوع یا چند آیتیں ان کا ترجمہ اور تھوڑی سی ان کی تشریح ہم کو بتائے، سکھائے، ٹھیک ہے؟ کریں گے کوشش، سمجھ آئی بات نہیں؟ کیا کریں گے؟ اپنے اماموں سے کہیں گے کہ وہ ہم کو قرآن پاک سمجھائیں۔ اس کے لیے روزانہ کسی ایک نماز کے بعد قرآن پاک کی چند آیتوں کا ترجمہ چاہے وہ دیکھ کر ہی کریں، اگر زبانی نہیں تو دیکھ کر پڑھ کر ہمیں سنائیں انشاءاللہ۔ یہ ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح، اور پھر ہم اس کو اپنے ذہن و دماغ میں دہرائیں گے اور گھر میں جا کر جو گھر کے افراد ہیں ان کو سنائیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا ہمارا رب ہمیں قرآن میں کہہ کیا رہا ہے، ہم سے کس چیز کا مطالبہ ہے۔ تو دوسرا حق ہے قرآن پاک کو سمجھنا۔ تیسرا حق ہے قرآن پاک پر عمل کرنا۔ تیسرا حق کیا ہے؟ عمل کرنا، قرآن پاک پر عمل کرنا، جو سیکھا اس کے اوپر پھر عمل کرنا۔ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب ہماری زندگی میں نماز ہونی چاہیے۔ قرآن نے کہا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، جو مالدار لوگ ہیں وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ قرآن نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، کسی غیر محرم پر اپنی نظر نہ ڈالے، اس پر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ قرآن نے کہا سود حرام ہے، اس سے دور رہو، لہذا ہم سود سے دور رہیں۔ قرآن نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت ہو، ہم جھوٹ کو چھوڑیں گے، جھوٹ ہی بولیں گے۔ قرآن نے کہا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ یہ ہے قرآن پر عمل، کہ جو کہا گیا۔ قرآن نے کہا ولا تقربوا الزنا، کہ بدکاری کے قریب نہ جاؤ، دور رہو، ہم دور رہیں گے۔ قرآن نے کہا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہا بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، ہم بے حیائی کے کاموں کے قریب نہیں جائیں گے۔ تو جو قرآن میں پڑھیں گے اس پر ہم کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ تو تیسرا حق کیا ہے؟ عمل کرنا جی، قرآن پر عمل کرنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے پھر بولو۔ پہلا حق کیا تھا؟ قرآن پاک کو پڑھنا۔ پھر بول گئے، اتنی جلدی بول گئے جی، کیا؟ قرآن کی تلاوت۔ تلاوت، تھوڑا زور سے بولو نا جا کے، کیا؟ قرآن کی تلاوت۔ دوسرا حق قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، جی، سمجھنا قرآن کو۔ اور تیسرا حق عمل کرنا، قرآن پر عمل کرنا۔ اور چوتھا حق ہے قرآن پاک کو ان تک پہنچانا جن کے پاس یہ دولت نہیں ہے، یعنی قرآن کو ان تک پہنچانا جن کے پاس یہ دولت نہیں ہے۔ گھر گھر لے کر اس کو جانا، قرآن کو، قرآن کا پیغام ہر گھر تک پہنچانا۔ اسی کے لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت جو ہے اس کو قائم کیا تھا کہ خود سیکھو اور جو سیکھا ہے دوسروں تک اس کو پہنچاؤ۔
عید پہ 4 حق ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 4 حق. ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت نامہ آ چکا ہے. ایک نصیحت نامہ ہے قرآن پاک. وشفاء لما فی الصدور، اس میں دل کی بیماریوں کا علاج ہے. وہدن، اور یہ ہدایت دینے والی کتاب، راستہ دکھانے والی کتاب ہے، کس راستے پر تمہیں زندگی گزارنی ہے. ورحمۃ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سننے کے لیے اللہ کے فرشتے جو ہے وہ جوک در جوک وہاں پہنچ جاتے ہیں. قرآن پر آسمان تک ایک تانتا بن جاتا ہے جو قرآن سننے کے لیے آ جاتا ہے. تو جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں اللہ کی بارش ہوتی ہے. لیکن ملے گا کس کو؟ جس پر اللہ کا فضل ہوگا. تم بفضل اللہ، اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے ملتا ہے. فبذلک فلیفرحوا، انہیں چاہیے وہ اسی پر خوشی کا اظہار کرے. جس کو قرآن کے ساتھ کچھ تعلق ہو گیا، قرآن مل گیا، وہ اس پر خوشی منائے، اس پر جشن منائے، اس پر جلسہ کرے. قرآن کا حافظ بن گیا اس پر جلسہ کرے، قرآن کا عالم بن گیا اس پر جو ہے وہ خوشی منائے، جشن منائے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ یہ قرآن جس کو مل گیا یہ دنیا جہان کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. لہذا میرے ایمانی بھائیوں، اب قرآن کے ساتھ ہمیں جڑنا ہے، خود بھی اور اپنے بچوں کو ان مدرسوں میں لا کر ڈالنا ہے، مدرسوں میں داخل کرانا ہے. کوئی گھر ایسا نہ بچے جس میں کوئی حافظ قرآن بچہ یا بچی نہ ہو. کریں گے انشاءاللہ، یہ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے انشاءاللہ. میرے استاد حضرت مفتی فیض العید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آخر میں مجھے یہ کہا تھا کہ امت تک، لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دینا، لوگوں اپنے بچوں اور بچیوں کو حافظ قرآن بناؤ، یہی دولت ساتھ جانے والے، باقی سب کچھ یہی رہ جائے گا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی